ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 اور میں ہوں حمیر انور. اور جس طرح ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ راشن کی جو تقسیم کا سلسلہ ہے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے, خاص طور پر انڈیویجولز ہوں یا پھر بہت سی ایسی این جی اوز ہیں جو اس سیکٹر میں کام کر رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی احسن انداز سے یہ کام کیا جاتا ہے, لیکن ایسے میں نظم و ضبط کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس بھی سامنے آئے کہ جس میں راشن لیتے ہوئے بہت سے معصوم لوگ اپنی جان سے بھی گئے. بہرحال جی, اس سارے عمل کو کس طرح پریکٹیکل بنایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مدد تو کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے, کس طرح شروع کیا جائے, راشن کی تقسیم کا سلسلہ کیسے بنایا جائے. ہمیں جوائن کیا رب نواز سلطانی صاحب نے, آپ ہیں ریجنل مینیجر اسلامک ہیلپ. رب نواز صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سے اللہ کا شکر. رب نواز صاحب, راشن کا جو عمل ہے یہ کتنا مشکل عمل ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا جو سلسلہ ہے یقیناً بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں, اس میں اگر اس کے سیفٹی میئرز پہ ٹھیک کام کر لیا جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے. البتہ اس کی جو گراس روٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نیڈی لوگ سرچ کیے جائیں, جو نیڈ اسیسمنٹ ہے ہماری وہ ٹھیک ہو, اور پھر ان کو ٹوکن دیے جائیں جی, تاکہ, اور چونکہ کراچی میں اور خصوصاً سندھ میں اب ڈی سی صاحب کی این او سی کے بغیر آپ ڈیلیوری کر بھی نہیں سکتے. الحمدللہ ہم نے تو کل بھی کی ہے کھوکھرا پار میں, اور 4 تاریخ کو نیو کراچی میں بھی ہم نے کی. تو اس میں کوئی الحمدللہ ہمارے ساتھ کوئی مس کیجویلٹی یا مس ہیپ نہیں ہوا. جی. ہاں یہ ہے کہ اس کا پراپر پلان ہو. ڈسٹریبیوشن کے بعد جہاں ایک باؤنڈری وال کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوشن کی, وہاں پر جو ہے وہ گیٹ سے ہم بغیر ٹوکن کے لوگوں کو نہیں آنے دیتے. جی, اور پولیس جو ہے ہماری مدد کرتی ہے, ہم پولیس کے اسکواڈ موجود ہوتے ہیں اور ان کو پھر ہم بٹھا دیتے ہیں, اور جب ان کے ویریفائی کر لیتے ہیں ان کے ٹوکن تو ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. اچھا رب نواز صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عوام ہے ظاہر ہے پریشان بھی ہے, مشکل صورتحال میں بھی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ آیا ہے پھر دوبارہ بھی وہ لائن میں لگ جائے یا پھر آ جائے, پھر اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ نہیں, جتنے کنٹینٹس ہمارے پاس, جتنی کوانٹٹی ہوتی ہے, لیٹ سے اگر ہمارے پاس 1000 ہے یا 100 ہے تو ٹوکن ہی اتنے ایشو ہیں. اچھا, تو وہ ٹوکن کے ساتھ ساتھ پھر لسٹ بنتی ہے, وہ اسی ٹوکن کے سیریل تھے, اور ٹوکن میں سیریل لکھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ٹوکن جو ہم ایشو کرتے ہیں وہ کوئی ڈیفینیٹلی وہ ود ان آورس تو پرنٹ کرا نہیں سکتا ہمارے ٹوکن, اور اس پہ ہمارے سگنیچر ہوتے ہیں, ہمارے کسی بھی اتھارٹی کے, کسی بھی ہمارے آرگنائزر کے, ہمارے مینیجر کے سگنیچر ہوتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا, پورا ایک سلسلہ ہے, یعنی پورا ایک سٹیمپ اور سگنیچر, اور اس پہ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ کوئی ڈپلیکیٹ یا کوئی ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اگر راشن کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بھی زیادہ ہے, ظاہر ہے ہر چیز کے ریٹ بھی اوپر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو گزشتہ سال تھا اس سال تھوڑے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں یا پھر اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ جس طرح پچھلے سال؟ اخراجات تو دیکھیں, جتنی بھی اس وقت جو ڈی ویلیو ہے کرنسی ہمارے اخراجات تقریباً 50% بڑھ گئے ہیں. اچھا, لوگوں کے بیچاروں کو بہت مشکل کام زندگی ہو گئی لوگوں. جی جی, آٹے کی ایگزامپل ہم دیتے ہیں تو لاسٹ ایئر ہم نے جو پرچیز کیا آٹا جی, وہ 630 کا 10 kg تھا, اور اس مرتبہ جو ہم نے کیا ہے وہ تقریباً 1300 اور 1400 میں. اچھا, تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہے. ڈبل سے بھی زیادہ. صحیح. اچھا رب نواز صاحب, اب راشن کی تقسیم کا عمل ہم دیکھتے ہیں, پریکٹیکل اپروچ, کوئی اگر انڈیویجول آ کے تقسیم کرانا چاہتا ہے یا پھر کوئی اور کچھ لوگ ہیں جو مستحق افراد کو دینا چاہتے ہیں, مل کے 4 دوستوں نے یہ پلان کیا کہ جی جا کے دے دے, تو اس سلسلے میں کس طرح آپ سے رابطہ کیا جائے, پھر کیا پروسیجر ہے, کوئی ڈاکیومنٹیشن انوالو ہوتی ہے یا پھر کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ جی وہ سب الحمدللہ جو اسلامک چیریٹی ہے, ہمارے جتنے بھی جو ہمارا ہیڈ آفس ہے لاہور میں ہے, جی, اور جب کوئی ہم سے اپروچ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پیسے, یا تو آپ یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو, یا پھر ہمیں وہ چیزیں خرید کے دے دو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اسلامک ہیلپ کا یہ آبجیکٹو ہے کہ ہم نے اپنے ڈونر کو پورے اعتماد میں رکھنا ہوتا ہے. ہم ڈونر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. صحیح. ہمارے بہت سارے ڈونر ہیں جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہمیں جو ہے ونٹر کلاتھس ہمیں دیے ڈونرز نے, سویٹریں دی. جب لاسٹ ایئر جب یہ فلڈ آیا اور ویدر بہت کولڈ تھا, اس وقت کافی سارا سامان ہمیں دوستوں نے دیا جو ہمارے ڈونر سے, اور ان ڈونر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. بلوچستان میں بھی ہم نے کیا, کلات میں بھی جا کے کیا, اندرون سندھ بھی جا کے کیا,
تو ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہو جی کہ جو ہم چیزیں دیتے ہیں وہ ان کی ہمارے پاس امانت ہے اور ان کی امانت جو ہے ایمانت دار ان تک پہنچنی چاہیے جو مستحق لوگ ہیں۔ صحیح. اچھا رب نواز صاحب، ظاہر ہے این جی او سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جس طرح ٹرانسپیرنسی کے بہت سے مسائل سامنے آئے، پھر حکومت نے بھی بہت سے ایسے سٹیپس لیے کہ اسے بہتر بنایا جائے، خاص طور پر انٹرنیشنل ورلڈ کو بتایا کہ بہتر بنایا جائے. اب ٹرانسپیرنسی کو کس طرح جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں اگر اسلامک ہیلپ کی بات کریں؟ اسلامک ہیلپ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامک ہیلپ میں 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو، جی اس کی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کام ہوتا ہے، بغیر ڈاکومنٹیشن کے ہمارے پاس کام نہیں ہوتا. صحیح. ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں میں یقیناً مس ہیپ ہوئے ہوں گے اور جی ہوئے ہیں، جی لیکن جو میری چیریٹی ہے جس میں اس وقت جاب کر رہا ہوں ایز اے ریجنل مینیجر، اور میں سندھ اور بلوچستان کو دیکھتا ہوں، ایون ہمارے دسترخوان کے پروجیکٹ ہیں جو پنجاب میں بھی ہیں، میں دسترخوان کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ ان کو بھی میں دیکھتا ہوں. جی تو اس پہ ہم نے کافی ٹرانسپیرنسی رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی اس میں جو ہے کوئی ایسا ابہام نہ پیدا ہو جی اور لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہ ایشو نہ کھڑا ہو، صحیح کیونکہ ہمارا انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ وہ بڑا سخت ہے، صحیح تو ہمیں ساری چیزوں کو بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اچھا عبداللہ صاحب، ایک اور بہت بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے سفید پوش بھی ہیں، نہیں مدد چاہیے لیکن بول نہیں پاتے یا بتا نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹاف کا رویہ ہوتا ہے عموماً این جی اوز کے سیکٹر کا، میں نے خود بھی دیکھا ہے بذات خود، وہ اکثر تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے، ظاہر ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے. نہیں اس صورتحال میں کس طرح کنٹرول کرتے اس میں دیکھیں جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ ویک جو ہمارے چیئرمین ہیں جی وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے اور ہم نے ڈیلیوری کی کوٹ غلام محمد، یہ پرانا نام جمسا آباد ہے، یہ تحصیل ہے میرپور خاص کی. ہم نے وہاں جا کے ڈیلیوری کی اور پھر ڈیورنگ دا ٹریولنگ اور آنے اور جانے میں اور کافی ڈسکشن رہی تنویر صاحب کے ساتھ. ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم سے لینے آتے ہیں، کیا بات ہے، اور ہم ان کی دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ وہ ہمارے لیے صرف دعا کریں. کیا بات. جی اور ہم اپنے سٹاف کو اسپیشل انسٹرکشن کے ساتھ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کسی کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے. کیا بات ہے. جی آپ کا رویہ بہت سافٹ ہونا چاہیے، آپ کا جو فیس ہے وتھ گڈ اسمائل ہونا چاہیے، جی اور لوگوں کو آپ نے تسلی اور تشفی دینی ہے. کسی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ سم ٹائم لوگوں کی دکم پیل ہو جاتی ہے یا ہر بندہ کہتا ہے میری سنو، اس میں اگر کبھی ہمارا تھوڑا بہت رویہ سخت بھی ہو ہم معافی ضرور مانگتے ہیں. صحیح صحیح. کیونکہ یہ جو انسان ہے نا، غریب کے دل کو نہیں توڑنا چاہیے. بالکل. بہت الحمدللہ ہماری کوشش ہے مینجمنٹ کی کہ ہمارا سٹاف خوش مزاج ہو، خوش اخلاق ہو، اور جو ہمارے بینیفیشری ہوں، کیونکہ بینیفیشری کا جو کرائٹیریا ہمارا بڑا سٹرانگ ہے. جی ہمارے موبلائزر، ہمارے ایس اوز، ہمارے فیلڈ مینیجر جو بینیفیشری کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ واقعی ہی غریب ہوتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں وہاں آنا نہیں چاہتے، اور جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم اس کے گھر بھی پہنچا دیتے ہیں، صحیح. تاکہ وہ ایون فوٹو سیشن پہ بھی نہیں کرنا چاہتے. جی جی تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بیچارہ جو ہے سفید پوش جو ہے اس کو ہم اس کے گھر تک پردے میں سب کچھ کریں. صحیح صحیح. اچھا رب نواز صاحب، ظاہر ہے بہت خوبصورت عمل ہے، مشکل عمل بھی ہے راشن کی تقسیم کرنا، اور بہت سے چیلنجز کا بھی اس میں سامنا ہوتا ہے. اب اگر بات کریں راشن ڈرائیوز کی تو کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ جو سامنے نہیں آنا چاہتے، ہم نے جس طرح ڈسکس کیا، اور ایسے لوگ جو اس عمل کو تھوڑا سا خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز بھی موجود ہیں، بالکل اس طرح کی سچویشن کا بھی سامنا رہتا ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو الحمدللہ کوئی ایسی کیجوالٹی کبھی نہیں ہوئی. ہاں ایسے لوگ ضرور ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے، فوٹو سیشن میں نہیں آ سکتے. جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو ہم ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. صحیح. اچھا اگر بات کریں اسلامک ہیلپ کی، یو کے بیسڈ ہے ظاہر ہے، اور یہ این جی او کام کر رہی ہے کافی سالوں سے. اب دیگر ممالک میں بھی کوئی اس طرح کی ڈرائیوز ہیں، راشن ڈرائیوز؟ الحمدللہ اس وقت ہمارا جو ماڈل پروجیکٹ ہے وہ تنزانیہ میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تنزانیہ میں جہاں فوڈ پیک پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں واٹر پہ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ پانی وہاں بہت گندا ہے، مڈی واٹر ہے. اچھا.
الحمدللہ ہم نے بہت سارے آر او پلانٹ وہاں لگائے ہیں، 250 سے زیادہ مساجد ہم نے بنائی ہیں، آرفنز کے لیے ہم نے ایکو ولیج بنائے ہیں، صحیح، اور ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے تنزانیہ میں جو ہے ہم اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر ممالک میں ہیں، 5-6 ممالک ایسے ہیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں اس وقت بھی، صحیح، پاکستان کو چھوڑ کے۔ جی، پاکستان میں جو ہمارے پروجیکٹ ہیں اس میں ہمارے مساجد بھی ہیں، واش کا پروجیکٹ ہے جس میں آر او پلانٹ ہے، فلٹریشن پلانٹ صحیح، ہے، ہینڈ صحیح، پمپ ہیں، میرا روزگار اسکیم ہے جس میں ہم نے رکشے بھی تقسیم کیے ہیں، اور یہ فروٹ کے کارٹس بھی ہم نے لاسٹ ایئر تقسیم کیے تھے اراؤنڈ 100 پاکستان میں، جی، جس میں کراچی، لاہور اور اٹک میں کیے تھے۔ صحیح، اس میں ہم نے ہر کارٹس پہ 10,000 کا فروٹ بھی ڈال کے دیا تھا۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ 600 کے قریب آرفنز ہیں، آرفنز ہمارے کیئر سینٹر بھی ہیں، 2 ہمارے اسکول ہیں، فیوچر اسکول سسٹم لاہور کے اندر، آرفن کو ہم ایجوکیشن بھی دیتے ہیں اور آرفن کو منتھلی ہم اس کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا رمضان صاحب، ایک آخری سوال اور پھر اسے ریپ اپ کریں گے۔ راشن کی تقسیم کا ڈیوریشن کیا ہے؟ مطلب اگر ایک خاندان ایک بیگ لے لیتا ہے یا ایک گھر کا سربراہ ایک بیگ لے لیتا ہے تو وہ کتنے دن بعد دوبارہ دوسرا بیگ لے سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر خاندان بڑا ہو اور اس راشن بیگ سے پورا نہیں پڑتا ان کا، تو پھر ایسے سلسلے میں کوئی اسپیشل ریکویسٹ آ سکتی ہے آپ کے پاس؟ جہاں تک ڈیوریشن کی بات ہے تو اس میں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، ظاہری چیز ہے ہمارا ڈونر جو ہے میکسیمم جو ہے وہ یو کے بیس ہے، ٹھیک ہے، لوکل بھی ڈونر ہمارے ہیں، جی، لیکن وہ سیشن اسپیشلی رمضان میں یا ایمرجنسی میں یا فلڈ میں یا ایکسیپشنز ہیں، سم ٹائم ڈسٹریبیوشن ہماری ہوتی ہے، جی، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہم بیگ بناتے ہیں آلموسٹ مہینے کے لیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو پورا مہینہ چل سکے، مہینہ جو چل سکے۔ جو ایوریج جو ہمارے پاکستان میں فیملی سٹرکچر ہے، جو ہمارے فیملی ممبر ہیں وہ 6 سے 7 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو سروے ہے، جی، تو اس کا جو آٹا ہم 20 کلو لے لیتے ہیں، باقی چیزیں اسی حساب سے اس کے کنٹینٹس ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ مہینہ جو ہے اس کا آسانی سے گزر جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رب نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک کا جو یہ دوسرا عشرہ ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس عشرے کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8۔